سونی اللہ نظم بنوائی اللہ کڈی سونی نظم بنوائی او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے چلے گی دن رات دوستو سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تھوڑی آواز کھول دے ساؤنڈ نبی آتے رہے لیکن آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیغام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبیں ایک اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں اللہ کے بعد جہاں دیکھو رسول اللہ کا نام آئے آج کی یہ کانفرنس جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پہ ہے اور میرے بعد نوجوان عالم دین اللہ کے فضل سے جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے حضرات گرامی رب العالم آج میں کس آقا کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے جن پہ سایہ کیا کرتے تھے میں کس کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس محبوب کے اوپر درخت کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی میں کس کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے فاضل نوجوان مولانا یونس حیدری صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب بزرگ عالم دین مولانا محمد ارشد بیگم کوٹی صاحب آلن و سالن مرحبا تشریف فرما ہیں حضرات میں کس کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جن کی جدائی میں کائنات میں کھجور کا تنا رویا تھا میں کس کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور جن کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی تھی میں کس کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کی نبوت کی گواہی جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا میں کس کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جن کی شان کو رب نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا اور جن کو رب العالمین نے کائنات کے اندر عالمگیر نبوت دے کے بھیجا ارے پہلے نبی آئے کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا لیکن جب خاتم النبیین آئے وہ بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے وہ علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے وہ قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں رب العالمین کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا سید الکونین کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آقا دین کامل لے کے آئے هو الذی ارسل رسولہ
रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आप ग़लबा इस्लाम का मिशन लेके आए। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आका खातमुन नबिय्यीन बन के आए। ये कुरान मजीद की आयत जो अकीदा खत्म नबूवत के पे हैं, इनके बाद वो अहदीस पेश करना चाहता हूँ जिनमें अकीदा खत्म नबूवत की वजाहत मौजूद है। फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इन्नर रिसाला वन नबुव्वा कदिन कदत, लोगों नबूवत और रिसालत के रब ने मुनक़ते कर दिया। फला रसूल अबादी वला नबिया, अब मेरे बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आसमान से जमीन पे नहीं आएंगे। फला रसूल अबादी वला नबिया अनिल आकिब, मैं आकिब हूँ अल्लज़ी लैसा बादहू नबियुन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन, एक नबी के जाने के बाद दूसरा आ जाता। अन्नहु ला नबी अबादी, लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सायकुनु खुलफा, मेरे बाद खुलफा आएंगे। ये हदीस भी इस चीज की वजाहत कर रही है कि अल्लाह के हबीब खातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कायनात में कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। और जिनकी नबूवत का इकरार रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम से लिया। सैयदुल कौनैन का एक फरमान है, फरमाया किसी ने खूबसूरत घर बनाया, देखने वाले आए और देखने वाला आया, घर की तारीफ की, कहता है बड़ा खूबसूरत घर है, काश ये ईंट की जगह खाली न होती, वो ईंट की जगह मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह अकबर। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, ऐसे मनहूस लोग खड़े हो गए जिन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि उस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब की गर्दन काट के मेरे कदमों में लेके आओ। नबूवत के झूठे दावेदारों की गर्दनों को काटा गया तलवार के साथ कि जो सैयदुल कौनैन की खातमुन नबिय्यीन होने, खातमुन नबिय्यीन आपके अकीदा खत्म नबूवत पे डाका डाले, उसे अल्लाह की जमीन पे जिंदा रहने का हक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी रसूल कायनात में नहीं आएगा। और जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया उनमें से एक परले दर्जे का आमक जाहिल मनहूस बदबख्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। इतना बेवकूफ था, पागल था, कहता है मैं 2 साल तक हालत मरियम में रहा, फिर अल्लाह को तरस आया, मेरी जिन्स को बदल दिया। जिस जेब में गुड़ रखता था उसी जेब में पेशाब के लिए वट्टा रखता था। बाप की पेंशन लेके घर से भागने वाला, आवारा, बदज़बान, गंदी गालियां देने वाला, सबसे पहले इसने क्या कहा? तबलीग रिसालत को उठाइए, तबलीग रिसालत को उठाइए। कहता है जो नबूवत का दावा करे वो लानती है। फिर इज़ाला ओहाम में कहता है कुरान और खातमुन नबिय्यीन के बाद किसी रसूल का आना दुनिया में जायज नहीं है। तबलीग रिसालत में कहता है मुद्दई नबूवत लानती है। खुद कहता है खातमुन नबिय्यीन के बाद जो नबूवत का दावा करे वो लानती है। खातमुन नबिय्यीन के बाद जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है। फिर दाफिल बला में बकवास करता है। सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में मुझे अपना रसूल बना के भेजा। पूछा गया पहली वही कौन सी आई? कहता है अल्लाह ने कहा आई लव यू, दूसरी आई मिस यू। और लोगों नबूवत के लिए एक मियार होता है। नबी कायनात में सबसे खूबसूरत होता है और मिर्जा कायनात में सबसे बस
صورت تھا نبوت کے لیے معیار ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی جہاں پہ جو اللہ کا نبی اور رسول ہو جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں پہ روح قبض اس کی ہوتی ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہوئی، وہیں پہ قبر بنی۔ اور قادیانیوں اگر مرزا سچا نبی ہوتا یہ گڑی شاو کی لیٹرین میں مرا، وہاں پہ نبوت کے لیے جو معیار ہے جہاں پہ دفن ہو وہاں قبر بنتی ہے، پھر تمہیں اس کی قبر گڑی شاو کی لیٹرین میں بنانی تھی۔ میرے رب نے فیصلہ کیا تو نے میرے پیغمبر کی نبوت پہ حملہ کیا ہے، میں تجھے باتھ روم میں اٹھنا نہیں دوں گا، تیرا گندا چہرہ گندگی کے ڈھیر پہ ہوگا۔ اور لوگوں نبوت کے لیے معیار ہے، کائنات میں جتنے نبی آئے ان کی طرف وہی لے کے جبرائیل امین آئے۔ مرزا غلام احمد منحوس کہتا ہے کہ میری طرف وہی لے کے جبرائیل امین نہیں آئے، ایک ٹیچی ٹیچی فرشتہ تھا جو میری طرف وہی لے کے آیا۔ اور لوگوں نبوت کے لیے معیار ہے، نبی صاحب اخلاق ہوتا ہے، اور مرزا کی ساری زندگی گالیاں دیتے گزر گئی۔ نبی کے لیے معیار ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے بہتان باز نہیں ہوتا، لیکن مرزا آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ سب سے بڑا بہتان باز تھا۔ آج کی اس کانفرنس میں امریکہ سے ربوہ تک، برطانیہ سے قادیان تک، روئے زمین کی ساری قادیانیت کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے روئے زمین کی قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ البریہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پہ بہتان لگایا۔ کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے کہ انہیں اللہ نے فوت کر کے اٹھایا، وہی عقیدہ ابن تیمیہ کا تھا۔ میں روئے زمین کی قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں، جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کرو، قیامت کی دیواروں تک نہیں کر سکتے، پھر تمہیں ماننا پڑے گا جو بہتان باز ہو۔ نبی رسول عیسیٰ مادی تو کیا، اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ کہتا ہے نبی پاک کے بارے میں نعوذ باللہ کہتا ہے ان کے معجزے 10,000 تھے، میرے معجزے 10 لاکھ۔ کسی نے پوچھا کوئی معجزہ تو بتا، کہتا ہے میرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے میں شادی کے قابل نہیں تھا، اللہ نے میری بیوی کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ اور علامہ شہید فرمایا کرتے تھے یہ تیرا معجزہ نہیں، یہ تو پھر تیری بیوی کا معجزہ ہے۔ اور لوگوں مرزا غلام احمد اور قادیانیت نے مرزا کو آقا سے بڑھایا۔ اخبار بدر قادیان ہے، اس کے اندر لکھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں، ہم میں پہلے سے آگے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں، جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ لے۔ قادیان میں اور ماہنامہ المہدی کے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قادیانیت نے توہین کی کہ ابو بکر عمر کیا تھے، وہ تو مرزا کی جوتیاں کھولنے کے قابل نہ تھے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے سید الکونین کی ختم نبوت کے جھنڈے گاڑ دیں گے ہم، بستی بستی کریا کریا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کریں گے۔ اور سنو روئے زمین میں جو انگلی سید الکونین کی رسالت اور ختم نبوت کی طرف اٹھے گی اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے
اہل حدیث نے ہر دور میں آقا کی ختم نبوت کا پیرا دیا ہے. کہیں شہادت القرآن لکھ کے ابراہیم میر سیالکوٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا, کہیں الہامات مرزا اور مرزا قادیانی کے خلاف قلم اٹھا کے مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے, امر تصری نے بے شمار کتابیں لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اور 1903 میں قادیان میں جا کے اگر کسی نے مرزا کو للکارا, وہ مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ نے للکارا تھا, اور جس کو دنیا نے فاتح قادیان کا لقب دیا. کہیں قاضی سلمان منصور پوری نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں مولانا ارشاد اللہ کسری نے قادیانی کافر کیوں لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں صفی الرحمن مبارک پوری نے رد قادیانیت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں مولانا یوسف ربانی نے عقیدہ ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. اور سنو, آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ اگر روئے زمین پہ سب سے بڑی عقیدہ ختم نبوت پہ کتاب ہے, وہ شہید ملت علامہ صالحی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے. اور چنیوٹ کی سرزمین تھی, شہید ملت خطاب کر رہے تھے, آسمان سے بارش کے قطرے شروع ہو گئے. شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے تکبیر, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت محترم جناب حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب. شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے. ہمارے ساتھ تو وہ چلے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت و ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو. اللہ کی قسم ختم نبوت کے لیے کہیں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوم کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوم کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں حضرت یزدانی شہید نے جیل کی سلاخوں کو چوم کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں علی محمد شمسام شاعر اسلام نے جیل کی سلاخوں کو چوم کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اللہ کی قسم یہ قافلہ محمد حسین بٹالوی کے بیٹوں کا قافلہ ہے, یہ قافلہ داؤد غزنوی کے بیٹوں کا قافلہ ہے. نعیم الرحمان شیخ پوری تشریف لائے, آلن و سالن مرحبا. یہ قافلہ ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چومنے والے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری کے بیٹوں کا قافلہ ہے. یہ قافلہ مولانا داؤد غزنوی کے بیٹوں کا قافلہ ہے. یہ قافلہ نذیر حسین دہلوی کے بیٹوں کا قافلہ ہے. یہ قافلہ محمد حسین بٹالوی کے بیٹوں کا قافلہ ہے. یہ قافلہ ختم نبوت کے لیے ڈنکے بجانے والے حضرت یزدانی شہید کے بیٹوں کا قافلہ ہے. جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے اہل قصور یزدانی شہید ایک بات کیا کرتے تھے کہ لوگوں جب ٹرین راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے, راستے میں لالا موسیٰ, کھاریاں, گجرات, سکھر, روڑی, حیدرآباد, ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے, کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے. اگر ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں
میں گر جائے گی. اگر دنیا میں کوئی آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا. اور فرمایا کرتے تھے او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت بوئے نو ہے مار آیا, پچھوں جگتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگو, میرے پیر بدرے منیر وانگو چند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں پر دعوے ہزاراں, وڈیاں نے پگاں روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. فرمایا کرتے تھے میں یزدانی شہید میں تنوار دیواں, میں منوار دیواں, مدینے دے چندوں میں چنوار دیواں, میں اولاد بھینا بھائی وار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں, میں سردار جگ دوں میں جگ وار دیواں, او دی جتی توں میں پگ وار دیواں. یہ قافلہ شہدائے اہل حدیث کا قافلہ ہے, یہ قافلہ علماء کا قافلہ ہے. مجھے بتاؤ کیا سید الکونین کی ناموس کے لیے, ختم نبوت کے لیے اگر جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ سینے پہ گولیاں کھانی پڑے کیا اس کے لیے تیار ہو؟ سب کو لٹانا پڑے کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ذرا کھڑے ہو کے مجھے جواب دو, کیا ناموس رسالت کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کھڑے ہو کے جواب دو, سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو, کٹنے کے لیے تیار ہو, جیل کی سلاخوں کو چومنے کے لیے تیار ہو؟ پھر مجھے بتاؤ, نعرہ لگاؤ عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت. علماء اہل حدیث, شہداء اہل حدیث, بیٹھ جائیے. اب آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر پہ اپنی بات کو ختم کر دوں. وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں, وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں, میں ہوں ختم نبوت کے نگہ پانوں میں. اقبال بولے رحمت اللہ علیہ, وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں, میں ہوں ختم نبوت کے نگہ پانوں میں. دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں. اہل حدیثوں تمہیں یہ شرف ہے, عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ شہید کی ہے, سیرت النبی پہ دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے, گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے. سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے, وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں, میں ہوں ختم نبوت کے نگہ پانوں میں. دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں. شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے, آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں. بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں, میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.